أن تكون للنجاة وسيلة ولعلو درجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. الله 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 الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضاها. فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، موضع بستی ارائیاں کے رہنے والے غیور مسلمانوں، ایمان والی، باپک پردہ، باکردار، معززات، عزت دار گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اسٹیج پر کثیر تعداد میں میرے محسن علماء کرام موجود ہیں جو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، ملاقات ہو جائے تو شفقت بھرا ہاتھ سر پر پھیرتے ہیں. علاقے کی جانی پہچانی شخصیت مولانا جلیل صاحب اور دیگر علماء کرام یہ آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے انداز میں قرآن کی بولی میں اللہ کی وحدانیت، شان مصطفیٰ، شان صحابہ بڑے بہترین انداز میں سنا رہے ہیں. اور یہی موضوع مجھے دیا گیا کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹ چکا ہے. ہم آپس کے مذاکرے کے اندر ایسا موضوع لے کے آئیں کہ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد پر اب زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور زمین آسمان یہ سب کچھ اللہ نے بنائے، تو اللہ نے اس کو ایک نظام کے ساتھ جوڑ دیا. گرمی کا ایک موسم، سردی کا ایک موسم، یہ نظام ہے، ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. موسم خزاں، موسم بہار ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. جس ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس کو رکھا، سردی پہلے گرمی بعد میں. کبھی سردی نے گرمی سے یوں نکا پہلے مجھے جانے دے بعد میں تو آ جائیو. اسلامی لحاظ سے رات پہلے دن بعد میں، کبھی رات نے دن سے نکا پھر پہلے مجھے جانے دے بعد میں تو آ جانا. آج میں تھکی ہوئی، آج تو رہ لے. سورج دن کے اجالے میں، رات اندھیرے میں اور چاند اندھیرے میں ہے. کبھی آپس کے اندر ایک دوسرے کو کبھی جھگڑتے دیکھا کہ آج میں پہلے جاؤں گا؟ خزاں بہار ہے، ان کا آپس کے اندر ایک تسلسل، ایک سلسلہ ہے، کبھی آپس میں جھگڑتے نہیں دیکھا. کبھی یوں نہیں ہوا کہ بارشیں پہلے آ گئی، کڑک چکمک بعد میں ہوئی. پہلے اللہ نے ایک سارے نظام بنائے. زمین کو پھاڑا، پھر ہلکا سا اللہ نے ایک پتا باہر نکالا. کبھی ایسے ہوا کہ فصل پہلے آ گئی، زمین بعد میں پٹی. ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، جو نظام اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. حضرت انسان ہی ہے بار بار اس نظام کو جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں اس نظام کے ساتھ ٹکر لوں گا، نقصان میرا ہوگا، شکست مجھے ملے گی، خسارہ میرا ہوگا، پھر بھی اس نظام کے ساتھ ٹکر لیتا ہے. جب کہہ دیا کہ رات تیرے لیے آرام کے لیے اور دن تیرے لیے کام کے لیے، اس نے راتوں کو کام کرنا شروع کر دیا، دن میں آرام کرنا شروع کر دیا. جب اللہ کے نظام کے ترتیب کردہ نظام کے ساتھ ٹکر لی تو بیماریوں نے اس کو آن لیا. اب یہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے مسئلے بیان کر رہا ہے. ڈاکٹر لمبے لمبے پرچے اور بڑی بڑی فیسیں لے کر اسے آگے ریفر کر رہے، آگے بھیج رہے، آگے چلے جا، آگے چلے جا.
اس نظام پر نہیں آ رہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوؤں اور فجر سے پہلے اٹھوں. جب اس نظام پر آئے گا تو اللہ اندر باہر کی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دے گا. اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر ہے. 12 بجے پراٹھے کھانے جا رہے ہیں, 2 بجے جا رہے ہیں انڈا پراٹھا کھانے کے لیے, چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے, تمیز ہی کوئی نہیں. کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہوٹل والے سے, گھر کے اندر بیوی کو کہتے ہو ہاتھ دھو, بچے کو کہتے ہو گلاس پانی کا دھو کے لا, ملازم سے دکان پر کہتے ہو اسے اچھی طرح سرف سے صابن سے دھو کے لا. کبھی ہوٹل والے سے پوچھا صبح سے اٹھا ہے کتنی مرتبہ تو نے منہ دھویا, کتنی مرتبہ تو نے نماز پڑھی, کتنی مرتبہ تو نے ہاتھ دھوئے؟ میں تیرے سامنے دیکھ رہا ہوں تو واش روم میں گیا, واپس آ کے تو نے اسی آٹے کے اندر ہاتھ ڈال دیا. یہ پیڑا بن کے روٹی بنے گی اور میرے اندر جائے گی, یہ مجھے مصلے پہ کھڑا ہونے کے قابل رکھے گی؟ صبح بیوی اٹھی, اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل سے اس نے منہ دھویا ہے. نماز تو دور کی بات. ایک شخص اپنے گھر آیا, اپنی بیوی کو کہنے لگا کدے تو بھی نماز پڑھ لیا کر, کبھی پڑھ لیا کر. اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لوں, تانا دینا, دوسرے کو حقیر سمجھنا. مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں, اول تو کوئی آنے کو تیار نہیں, جو آ جاتا ہے ہماری کڑوی کسیلی باتوں سے دوبارہ آنے کا اس کا دل نہیں کرتا. اس نے بیگم سے کہا کدے پڑھ لیا کر نماز. نے کہا ٹھیک ہے پڑھوں گی. اب تو یہ دکھا کے تھوڑی پڑھنی. خود صوم و صلات کا پابند, تہجد کا پابند. اگلے دن اٹھا, رو رہا تھا. بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی آج تو فجری بڑی مشکل سے ملی, معمولات کر کے سویا, وظائف کر کے مسنون طریقے سے سویا, لیکن فجر بڑی مشکل سے ملی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ پہلے تہجد پہ مصلی پہ روتا ہے, آج فجر بڑی مشکل سے سورج نکلتے نکلتے پڑی. انہوں نے کہا میری وجہ سے. انہوں نے کہا میری وجہ سے. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تانا دیا تھا نا, تو پھر میں نے بھی کل عشاء کی نماز نہیں پڑھی, اور بغیر نماز پڑھے اور بغیر وضو کے تو یہ روٹی پکا کے دی, تیرے اندر چلی گئی. اللہ نے تہجد چھین لی, اور فجر پتہ نہیں اللہ نے رحم کیا تجھے پڑھنے کی توفیق دی. اگر میں مغرب چھوڑ دیتی تو خدا تجھے فجر بھی پڑھنے نہ دیتا. یہ آج تو مصلی پر کھڑا ہے تو میرے وضو اور نماز اور پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے کھڑا. ایک نظام ہے جو چل رہا ہے, اس نظام کے متحد اپنے آپ کو چلا لو, ہنستے ہوئے مریں گے. اگر اس نظام کے مخالف چلیں گے روتے ہوئے مریں گے, فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر جوتے مارتے قبر کے اندر لے کے جائیں. اس وقت معاشرے کے اندر دولت کی, پیسے کی کمی نہیں, لیکن نظام کے ساتھ ٹکر ہے. مال میں برکت کوئی نہیں, رزق میں برکت کوئی نہیں, تھوڑا کما رہے. یہ سارے میرے بزرگ بیٹھے, ایک کمانے والا ہوتا تھا, ایک کمانے والا, 15 جی گھر کے کھاتے تھے, 15 کمانے والے, پھر کہہ رہے مر گئے مر گئے مر گئے. اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر. حضرت خواجہ فضل علی صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں ایک مرید آئے نا جی, نام میرے ذہن سے نکل گیا, تو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح صبح تو نے ان بیلوں کو ہل کے اندر جوتنا ہے اور ادھر سے لے کے آنا. اور پہلا دن تھا, مرید جو تھا وہ کسی کے کھیتوں میں سے بیلوں کو لے آیا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی, فرمائے وہیں کھڑے ہو گئے, کپڑا منگوایا, فرمائے ان بیلوں کے پیروں کو کپڑے سے جھاڑ, یہ کسی کے کھیت میں سے گزر کے آئے, اس کی مٹی میرے کھیت کے اندر مل گئی, روحانیت بھی چلی جائے گی, ایمان بھی چلا جائے گا. یا تو کسی سے ادھار لے لیں, پھر کہتے تیرے اندر ہمت ہے تو لے کے دکھا, اور کہتا اگلے جہان لوں گا, کہاں اگلے جہان دے دوں گا. اتنا سوکھا اگلا جہان سمجھا, جب نبی کھڑے نہیں ہو سکتے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے, آپ کی میری کیا اوقات ہے میرے ساتھ. 2 منٹ اذان سن لیں اور جائے.
اللہ رضیت باللہ رب اسلام دینا اللہم صلی علی سیدنا۔ نماز تھوڑا تاخیر سے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، کہاں نواب شاہ اور کہاں یہ، تو رات میں اس طرف تھا، میرے اندر ہمت ہی نہیں تھی کیونکہ مجھے پچھلے سال بھی کرونا نے گھیرا تھا، لیکن اس سال شکایت ہے، لیکن میں نے چیک نہیں بھی کرایا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آرام کریں۔ پھر جو احباب نے محبت کے ساتھ تاریخیں لے رکھی ہیں، پھر میرا دل نہیں چاہتا کہ ان کو میں آگے پیچھے کروں۔ باقی جو اللہ کو منظور، انسان کے ساتھ بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سیف الرحمان صاحب درخواست نور اللہ مرقد سندھ کے علاقے میں تشریف لے گئے۔ ایک آدمی حافظ صاحب کو دیکھا بستر پہ پڑے تھے، جسم میں گڑھے نکلے ہوئے تھے اور ان سے رت بہ رہی تھی، خون بہ رہا تھا، پیپ آنکھوں سے بالکل شوگر کی وجہ سے بیکار ہو گئے چکے، جسم بالکل بیکار تھا۔ حافظ صاحب سے حضرت نے اپنی زبان میں پوچھا، حافظ صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، کہنے لگے اللہ کا بہت شکر۔ پیر صاحب حیران ہوئے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کا اس حالت کے اندر بھی شکر ادا کر۔ انہوں نے کہا سائیں جسم ہے نہیں ہے، روٹی ہے نہیں، ایمان تو میرے پاس سلامت ہے نا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی بڑی، آج کہتے ہیں نا کس چیز پہ شکر ادا کریں، شکر ہے اللہ نے میں ٹلے کھڑکانے والا، کسی کے آگے جھکنے والا، مورتیوں کی پوجا کرنے والا نہیں، اپنے آگے جھکنے، یہ سب سے بڑی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بات مختصر، ایک نظام ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ ترتیب، پرندوں کا اپنا نظام، جانوروں کا اپنا نظام، ریگنے والا، کوئی اس نظام سے آگے نہیں بڑھتا، اس نظام کی مخالفت نہیں کرتا سوائے حضرت انسان کی۔ قرآن ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایک نظام ہے، خبردار جمعے کے دن نماز کے وقت تم نے خرید و فروخت کوئی نہیں کرنی۔ بازار میں جا کے احمد پور شرقیہ میں دیکھ لو، بیٹا اس مسجد میں باپ انتظار کر رہا ہے، باپ اس مسجد میں بیٹا انتظار کر رہا ہے، بھج کے جا نٹھ کے جا، 2 رکعتاں پڑھا۔ پہلے کی سنتیں کہاں جائیں گی، بعد کی سنتیں کہاں جائیں گی؟ تو نے تو ہلکا سا سادہ سے انداز میں ہلکے سے منہ سے کہہ دیا سنتی تو ہے، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس تقریباً 1.25 گھنٹہ بیٹھا، اور 20 منٹ تک میں نے حضرت بلال کی قبر کو اپنی بغلوں میں بازوؤں میں لے کے جفی ڈال کے میں بیٹھا رہا۔ مجھے اتنا محسوس ہوا کہ بلال حبشی نے کہا عبدالحنان ان لوگوں سے جا کے کہہ دے جو نبی کی سنت کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ کاش میرے سامنے ایسی کوئی بات کرتا، میں چپیڑے مار مار کے اس کا منہ توڑ دیتا۔ مدینہ میں نے چھوڑا، رسول اللہ کا دیدار میں نے چھوڑا، یار کی یاری میں نے چھوڑی، مؤذنی میں نے چھوڑی، مسجد نبوی کی خادمی میں نے سنت کو بچانے کے لیے چھوڑی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں سنتی تو ہے، کر لو ثواب ہے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھے، کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جانا ہوا، حبیب بن مظاہر کی قبر پر، عروہ بن ہانی کی قبر پر، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جانا ہوا۔ میں نے پوچھا میرے پاکستان میں تو سادہ لو انسان ہے، کہتے ہیں سنتی تو ہے، کر لو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں کہنے دے، میدان معاشر میں جب نانے کے حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اس زبان سے اس انداز سے نبی کی سنت کو ٹھکرانے والے کو نانے کے حوض کوثر پہ پھڑکنے نہیں دیں گے۔ یہ تو ہمارا ہلکا سا ہے نا۔ اب سنو، اللہ کہہ رہا ہے کاروبار کوئی نہیں کرنا، برکت نہیں دوں گا، رحمتیں نہیں دوں گا، فضل نہیں دوں گا، اور میں کہہ رہا ہوں اسی دن ہی تو گاہکی کا زیادہ وقت ہوتا ہے، دکانیں کم کھلی ہوتی ہیں، اسی دن تو زیادہ سیل آتی ہے۔ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکر لی، جو برکتیں دی اللہ نے وہ بھی چھین لی۔
فرشتوں نے اپنا رجسٹر بند کر دیا، کھاتا بند کر دیا، خطبہ سننے کے لیے فرشتے بیٹھ گئے۔ یہ آیا سب سے پہلے نمازیوں کے جوتوں کی بے ادبی کرتا آیا، ان کے اوپر گندے گارے والے جوتے رکھے، اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ صاف ستھرا جوتا مسجد میں لے کے گئے، جب نماز پڑھ کے باہر نکلے گارے سے بھرا پڑا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ سادہ لو مسلمان ہو، تمہارا دعا دینے کو دل کرے گا یا زبان سے بد دعائیں نکلتی ہیں؟ خدا کے گھر میں آیا، پہلے وضو کیا، اللہ غنی اللہ غنی، وضو کیا، ہاتھ پیر جیسے مرضی دھوئے، کوئی حصہ خشک رہ گیا کچھ تر رہ گیا۔ پھر مسجد کے اندر آ کر میرے عزیزو چہرے سے ہاتھوں سے پانی نچوڑا، مسجد کی توہین بے اکرامی کی۔ پھر نمازیوں کی کندھے پھلانگتا ہوا ہے، تیسری چوتھی بے اکرامی کی۔ کسی غریب کو پیچھے کر کے بٹھا دیا، امیر نے امیر کو دیکھا، چودھری صاحب، میاں صاحب، راہ صاحب، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، پکے تلے آ جاؤ، پکے تلے آ جاؤ۔ غریب بیٹھا دیکھ رہے، یہ جذبہ امیر کے لیے کیا غریب کے لیے تیرے دل کے اندر تھا؟ اللہ کے ساتھ یہ نظام ٹکرایا، پھر تو نے اللہ اکبر خدا کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کا سوچا ہی کوئی نہیں۔ ننگا سر ہے، بار بار بالوں کے اندر پف کے اندر ہاتھ مار رہا ہے، کبھی گھڑی دیکھ رہا ہے، کبھی موبائل دکھا رہا ہے، کبھی یوں کر کے میسج کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے ہنے آیا 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔ نماز پڑھی، سلام پھیرا، دعا کرنے سے پہلے دوڑ گیا۔ فرشتوں سے مالک کائنات نے فرمایا، فرشتوں ہو اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ مجھے سجدہ کرنے آیا تھا کہ مجھے موبائل کا روب دکھانے کے لیے آیا تھا؟ یہ میرے آگے جھک کے گناہ بخشوانے آیا تھا، نیکیاں لینے آیا تھا، رزق کی تنگیاں دور کرنے آیا تھا، بیماریوں سے صحت لینے آیا تھا، یا مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے آیا تھا؟ اس کا یہ انداز ہے، اسے جا کے کہہ دو آئندہ میرے گھر میں آنا تو سیدھا انسان کا بچہ بن کے آنا، میرے گھر کے اندر ایسے آنے کی ضرورت کوئی نہیں، تیری گردن کا سڑیا تو میں موت کے وقت مروڑوں گا۔ اللہ اکبر، اگر مروڑنا چاہوں تو پہلے مروڑ کے رکھ دوں۔ تیرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچی جو اللہ اللہ کر رہی ہے، تیرے چھوٹا بچہ جو لا الہ الا اللہ توتلی زبان کے اندر پڑھ رہا ہے، میں پروردگار عالم کو اس بچے کے کلمہ پڑھنے پر تیرے اوپر ترس آ رہا ہے، ورنہ میں کب سے تجھے بے جان کر فالج کا اٹیک دلوا کر میں تجھے بستر پہ گراتا، پھر میں دیکھتا تجھے پانی پلانے والا کون آتا۔ انسان بن، انسانیت والی ساری باتیں تیرے اندر ختم ہو گئی۔ یہ ہاڑا ہوڑی ہنسنا ہنسانا، یہ کسی اور کو دکھانا، آواز بند کر دوں گا، آنکھوں سے اندھا کر دوں گا، پیرالائز کر دوں گا، بستر پہ لٹا دوں گا، گردے فیل کر دوں گا، پانی ٹھنڈا پڑا ہوگا، شربت جوس پڑے ہوں گے، گنے کی گڈیریاں پڑی ہوں گی، ڈاکٹر کہے کہ خبردار ہاتھ نہ لگائیو، اور حرام تو حرام کی بات ہے، میں تجھے حلال کھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ چھوڑ دے مستیاں، کسی اور کو دکھانا مغروریاں، یہ رگڑیاں تڑگیاں کسی میرے آگے نہیں چلا کرتی۔ میری ڈانٹ سے، میری للکار سے بچ۔ جس دن میں تیرے دروازے پر آ گیا نا اپنے غصے کے ساتھ، مجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ بلا، مجھے غصے کے ساتھ میرے سے ملاقات نہ کر۔ تیرے جیسے بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے۔ کیا میں نے تجھے کہا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ بارش کا موسم ہے، اتنے اتنے گارے میں سبزی منڈی جانے والوں، فروٹ منڈی جانے والوں، 8 بجے دکانیں کھولنے والوں، گھر والے کہہ رہے ہیں چھتری لے جا، کہنے لگا پرواہ کوئی نہیں، پلاسٹک کی کوئی جیکٹ لے جا، کہتا ہے پرواہ کوئی نہیں، اتنے اتنے گارے میں ریڑھی دھکیلنے والا، تجھے ریڑھی کی خاطر گارے میں کھڑا ہونا گوارا ہوا، تجھے اس گارے کیچڑ میں چل کے خدا کے گھر میں فجر کے وقت آنا گوارا نہ ہوا۔ مالک کائنات نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کہہ رہا اوہ میرا بندہ آ جا، کیچڑ میں چل کے گرمی میں آ جا، پانی کی تیزی میں آ جا، الہ العالمین کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا دریا تیرے سامنے، موگا تیرے سامنے، نہریں تیرے سامنے، بڑے بڑے سمندر تیرے سامنے، پانی کی ٹنکیاں تیرے سامنے، موٹر کا نظام تیرے گھر میں بٹن چلائے گا، میری زمین پانی نکال کے باہر کر دے گی، کتنے میں تیرے کپڑوں کا کیچڑ دھلے گا، بالٹی 2 بالٹی میں، مگے 2 مگے میں تیرے کپڑے دھل جائیں گے۔ اور میرا بندہ اس کیچڑ میں میرے گھر میں آنا برداشت کر، ورنہ قیامت کے دن تیرے گناہوں کے کیچڑ میں میں نے تجھے گرا دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے ماں باپ سارے کھڑے ہوں گے، جب میں تجھے گناہوں والے کیچڑ میں دھکا دوں گا، تجھے قیامت کی صبح اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آجا میرے پاس، آجا آجا،
جو چیز تجھے ماں سے نہیں ملی، جو بہن سے نہیں ملی، جو بیوی سے نہیں ملی، آ جا، میرے دروازے کی کنڈی بجانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مجمع کے اندر کہہ رہے ہیں ان کا اپنے انداز تھا خطابت کا، بلاغت کا اپنا انداز تھا، کہنے لگے جو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اللہ غنی۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا حسن بصری بتا خدا کی رحمت کا دروازہ کب بند ہوتا ہے، کھٹکھٹانے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اللہ نکلا، غش کھا کے زمین پہ گر گئے، فرمایا لوگوں جو مجھے رحمت کتابوں سے سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ دو بول میں مجھے خدا کی رحمت سمجھا کے چلا گیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، خدا کی رحیمی کریمی دیکھو، آج کہتے ہیں اللہ جڑی تیری مرضی ٹھیک ہے، سرازیاں خبردار، یہ کفرانہ جملہ ہے۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مدنی میں لکھتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جناب داؤد علیہ السلام مالک کائنات سے عرض کرنے لگے الہی مجھے وہ پلڑا دکھا دے، مجھے وہ ترازو دکھا دے جس میں قیامت کے دن تو نیکیاں تول لے گا۔ 70 سال کی نمازوں کے سجدے رکوع قیام، قرآن پاک کے ختم تراویح میں قرآن سنانا، پروردگار عالم صدقے خیرات، 60-70 سال کی عبادت اللہ کون سے پلڑے میں تولی جائے گی؟ فرمایا داؤد میرے نظارے میرے کام میں مداخلت نہ کر، میں جانوں میری رحمت والی چادر جانے، میرا کرم جانے، میرا فضل جانے۔ خدا کا لاڈلا پیغمبر ہے، عرض کرنے لگے الہی دکھا دے میں تیرا پیغمبر ہوں۔ فرمایا میرا داؤد ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کے ترازو کا پلڑا دیکھا، داؤد علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، غش کھا کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم برادری جمع ہو گئی، خاندان والے جمع ہو گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، آسے پاسے کے لوگوں نے چار چفیرے گھیرا ڈال دیا۔ کہنے لگے داؤد علیہ السلام تو نے کیا دیکھا؟ رو کے کہنے لگے ہوئے لوگوں اعمال میں تیزی کر لو، سجدے نمازوں کے اندر اور تیزی کر لو، اس پلڑے کو کون بھرے گا؟ داؤد علیہ السلام یہ پلڑا کتنا ہے؟ کہنے لگے جو اللہ جل شانہ نے مجھے ترازو کا ایک پارٹ دکھا دیا، مجھے ایک پلڑا دکھایا، میں نے دیکھا جتنی زمین کے نیچے کا نظام ہے، 7 بر اعظم ہیں، جتنے دریا، جتنے سمندر ہیں، جتنے درخت، جتنے پتے ہیں، فرمایا جتنے جانور ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے انسان، جتنے جنات ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہیں، فرمایا ایک پلڑے کے پیندے نے مشرق سے مغرب تک کو سارے کے سارے کو ڈھانپ لیا۔ بھلا بتاؤ یہ پلڑا کون سی نیکی بھرے گی؟ یہ پلڑا کون سی دعا بھرے گی؟ یہ پلڑا کون سی نیکی بھرے گی؟ وہ نیکی جو کرنے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب میرے لیے دعا کروانا، اگلے دل پوچھتے ہو مولوی صاحب میرے لیے دعا کروائی کہ نہیں کروائی؟ اس پر بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا او لوگو نیکی کرنے سے پہلے جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع مت کر دیا کرو۔ 2000 روپے کا پنکھا مسجد میں لگوا کے اتنا بڑا نام لکھوا دیا ہے سال ثواب، کیا اللہ کو پتا کوئی نہیں؟ ضرورت مند تیرے دروازے پر آیا اور اس نے آ کے تیرے سے کچھ مانگا، کہنے لگا رمضان میں آنا، زکوٰۃ رمضان میں نکالتے ہیں۔ فرمایا بھوکے کو بھوک اب لگ رہی ہے، تیری زکوٰۃ کا خدا رمضان میں کیا کرے گا؟ 20 کلو آٹے کا تھیلا دینے کے بعد پورے محلے میں گا دیا تیرے دروازے تے آوے نہ کچھ دویں، میں انہوں 20 کلو آٹا دے دیتا، اس طرح انہوں منگن دی عادت پہ جائے گی۔ اے ظالم دینے والے ذرا سوچ تو صحیح، اس مانگنے والے کو تو نے کس کے نام پہ دیا؟ جس کے نام پہ دیا ہے اس کا کھانے والے تجھے شرم نہیں آتی، اس کے گیت کیوں نہیں گاتا ہے؟ پتر کی کرتا ہے
میں نے کہا چاچا انجینئرنگ کر لی. اچھا ماشاء اللہ, اگے کی ارادہ ہے, نوکری کرے گا؟ ہاں کرے گا. ماشاء اللہ. 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں, ایدا پتر ساڈا ایدا ابا ساڈا کمی ہے, میرا حکا بھردا, ایدا دادا بھی ساڈی مجھا چاردا. ماشاء اللہ بڑا چنگا پتر ہے, بڑا چنگا. ایدے دادے تے ساڈا احسان ہے, ساڈے گھروں آٹا جاندا, ساڈے گھروں سبزی جاندی, ساڈے پٹھے وڑدا, ساڈے کولوں گونگلو لے جاندا. اج ماشاء اللہ پتر اسے غیرت کی اسے بے غیرت کر کے وہیں مار دیں گے, وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. جب وہ سر جھکا کے بیٹھے گا, کہا پتر میں تو مذاق کیتا, تیرا مذاق بن گیا, دوسرے کی عزت کا جنازہ نکل گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے, بستر مرگ پر ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, گھر والے پریشان ہیں, زید موت کا ڈر ہے. کہنے لگے کوئی نہیں, نواز رسول جگر گوش ہے بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا میرے نبی کا صحابی, نانے کا صحابی بیمار ہے. آپ عیادت کے لیے چلے گئے. حضرت زید کی جب حسین کے چہرے پہ نظر پڑی, ہونکے بھر بھر کے رونے لگ گئے. حضرت حسین نے مصافحہ کیا, دونوں ہاتھوں سے ہاتھ کو پکڑ کے دبایا اور اپنے سینے پہ رگڑ رہے ہیں. کہنے لگے کاش آج تیرا نانا ہوتا, رب اکبر کی قسم مجھے اتنا رونا نہ دیتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے نانا تجھے کیوں نہ رونے دیتا, بھلا بتا ہم نے تمہارا کیا بگاڑا, تجھے کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے حاجت ہے. اگر آج تیرے نانا جی ہوتے میں جا کے قدموں میں بیٹھ جاتا اور کہتا میرے پہ 80 دینار قرض ہے, میرا قرضہ اتاریے. وہ تن کے کپڑے دے کے بھی میرا قرضہ اتارتے. ہے موت کا وقت ہے, میرے پہ 80 دینار قرض ہے, قرضہ لے کے اللہ کے دربار میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ بیویوں کا حق مہر کھانے والوں, میرے عزیزوں بیٹیوں کا حق دبانے والے, میرے عزیزوں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرض لے کے پی جانے والے. یہ نبی کا صحابی ہے جسے جنتی کی دنیا کے اندر ہونے کی بشارت مل گئی, لیکن وہ روتا جا رہا ہے, 80 دینار ہے, قیامت کے دن میرے ساتھ کیا بنے گی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں کہا میں آنا تیرا یار تو فکر نہ کر. آپ کہنے لگے اچھا میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے آئے, ایک پوٹلی سی ہاتھ میں لے رکھی ہے, کھولی, حضرت زید کے سرانے رکھ دی. کہنے لگے یہ لے 80 دینار اپنا قرضہ اتار دے. حضرت زید شکریہ ادا کرنے لگے. کیا کہنے لگے نا میرا شکریہ ادا نہ کر, کل رات میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, مجھے تو پیسوں کی حاجت نہیں تھی, رات میرا دروازہ بجا, یہ پوٹلی میرے دروازے پہ گٹھڑی دے کے چلا گیا. میں نے کھول کے 80 دینار گنے, میں نے کہا یا اللہ میں نے تو مانگے کوئی نہیں, نہ مجھے کوئی حاجت ہے. اللہ اکبر, اب مجھے پتہ لگا ضرورت تیری تھی, دے میرے دروازے پہ چلا گیا. اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے موت سے پہلے میرے ہاتھوں سے امانت دار تک پہنچا دی ہے. حضرت زید سے کہنے لگے میرے لیے دعا کرنا, اللہ نے اس فرض سے مجھے اللہ نے بری ذمہ کر دیا ہے. احسان نامی تو چیز ہی کوئی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرو, یا تو دعائیں کروا کے مار دیتے, پرچیے بھیجیں گے دعا کراؤ, حاجی صاحب کا اعلان کرو, حاجی صاحب نے یہ دیا, اللہ کو دو, اللہ سے لو. داؤد علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ یہ پلڑا کون بھرے گا جس کے سائے نے مشرق سے مغرب تک چھپا لیا. فرمایا داؤد اگر نیکیوں سے پلڑا بھرنا ہوتا تو پھر میری رحمت کو کون پہچانتا؟ یا اللہ تیری رحمت چلے گی کہاں؟ فرمایا داؤد جہاں بستی ارائیاں والوں تک پیغام پہنچا دے, جہاں احمد پور شرقیہ والوں کو, اس شریف والوں کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ, نیکیاں تھوڑی ہوں یا زیادہ میری رحمت کا سہارا لے کے آنا. اللہ پھر یہ پلڑا کیسے بھرے گا؟ فرمایا داؤد میرے بندوں سے کہہ دے جس بندے نے میری رضا کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور کا دانہ میرے راستے میں دے دیا اور اس کے اندر اخلاص ہوا, اے داؤد مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اس کھجور کے دانے پر اتنی نیکیاں عطا فرماؤں گا قیامت کے دن ان نیکیوں سے یہ سارا پلڑا ہی بھر جائے گا. تبلیغ والے میرے عزیزوں 6 نمبر کے اندر 5واں نمبر اکرام صحیح نیت کہتے ہیں کہ ہر نیت میں میرے عزیزوں اخلاص ہو, جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, بس کہ میرا اللہ راضی ہو جائے.
اگر کوئی آپ خیر کا میں کام کروں یا آپ کام کریں، فوراً اپنے دل میں جھاتی مار کے دیکھا کریں. اگر یہ دل یوں کر کے اٹھنے لگے تو سمجھ لو اللہ اکبر، ابھی خدا کی رضا کے ساتھ میری بھی رضا ہے. اگر میرے عزیزو دل اسی کی اسی طرح رہے اور بالکل بھی اتنی برابر بھی خوشامد کی خواہش پیدا نہ ہو تو سمجھ لو یہ جو میں نے عمل کیا میرے اللہ نے اس عمل کو قبول فرما لیا ہے. اتنی سی بات. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. باپ سعودیہ بیٹھا ہے، بچہ گھر میں ہے، اللہ اکبر 2 سال کے بعد آیا، 3 مہینے بعد سیٹ کرا لی، کدے لئی بچیاں دے لئی، کدے لئی بچیاں دے لئی. 4 بجے دکانوں سے گھر آ رہے ہیں، کدے لئی اس بچے کے لیے. اللہ اکبر، جس کو تو نے کبھی بستر میں نہیں دیکھا، گود میں نہیں دیکھا، کھیلتے نہیں دیکھا، کھاتے نہیں دیکھا. یہ بھی کوئی میرے عزیزوں ماں باپ ہیں، صبح 4 بجے گھر سے نکلے، انہیں پتہ ہی نہیں ان کا بچہ کیا کر رہا ہے. رات کو 12 بجے اپنے گھر کے اندر آئے، انہیں پتہ ہی نہیں بچہ کب سویا کب جاگا. یاد رکھنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آج کے ماں باپ ایسی اولادوں کو دیکھ کے رو رہے ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں ایمان رکھتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں کسی نماز میں تمہیں اللہ کے گھر میں نظر آ جاتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں کبھی کبھی ماں باپ کے پیر دبا دیتی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ماں باپ کا خرچ پانی اٹھا لیتی ہیں. آج کی اولاد کو دیکھ کر ماں باپ موت مانگ رہا ہے، کل آنے والی اولاد کو دیکھ کے ماں باپ کیا مانگیں گے؟ میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو. عصر کی نماز کے بعد بازاروں میں سناٹا ہو جائے، عصر کی نماز کے بعد بازار بند ہو جائیں، مغرب اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے پڑھنے کے لیے جاؤ، عشاء پڑھنے کے لیے جاؤ، عشاء کے بعد اپنے بچوں کے پاس بیٹھو. آپ کا بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. رات کو آپ کا بچہ کتنے بجے تک موبائل دیکھ رہا ہے؟ اپنے بچوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈالو کہ تمہارے بچے کے پاس، تمہارے پاس 20 روپے کے نوٹ کی گنجائش نہیں کہ تمہارے بچے کے پاس 500 روپے کہاں سے آئے ہیں. اللہ اکبر. چھپ چھپ کے اپنے بچے کی ریکی کرو، تمہارا بچہ رات کو کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، عبداللہ بن عمر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ کے اندر 54 1 دینار لے کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے گھر آئے اور آ کر اپنے پوتے کی مٹھی بند دیکھی، ایک ہاتھ کھلا دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوتے کو قریب بلایا اور یوں کر کے انگلیاں اوپر کر کے مٹھی کھولی. فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے 1 دینار ہے. عمر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں تو نے دیا؟ نہیں. عمر نے اپنی کھیسے میں ہاتھ ڈالا، وہاں بھی کوئی نہیں. عبداللہ بن عمر تو نے دیا؟ کہ میں نے بھی کوئی نہیں. جا بیوی سے پوچھ، تو نے دیا؟ کوئی نہیں. حضرت عمر نے یوں آنکھ کی گھوری اٹھائی. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کا پوتا کانپنے لگا، عبداللہ بن عمر کا بیٹا کہاں سے آئے تیرے پاس؟ خاموش، سر جھکا ہوا. آپ نے یوں ہاتھ پکڑا، بتا یہ 54 تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کہنے لگے چاچا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی. سوچ میں پڑ گئے، بھلا اسے کیا محبت ہے کہ میرے بچے کو یہ 54 دے؟ ہاتھ پکڑا، دروازے پہ لے گئے. ابو موسیٰ کہتے ہیں اسی زور سے للکار کہ میں بستر پر ہی کانپنے لگ گیا. اللہ اکبر. میں جلدی باہر آیا، میں نے کہا عمر درہ نہ اٹھانا، بتا کیا بات ہے. کہنے لگے بتا میرے بچے کو تو نے 1 دینار کیوں دیا؟ کیا غرض تھی میرے بچے کے پاس یہ پیسے تو نے کیوں دیے؟ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے عمر بیت المال میں جھاڑو دے رہا تھا، آڑ کباڑ باہر پھینک رہا تھا، آڑ کباڑ میں جھاڑو دیتے دیتے یہ 54 آ گئی. تیرا بیٹا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت عمر وہیں بیٹھ گئے، اپنی پگڑی مبارک اتار کر اپنی گود میں رکھی. عمر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. مدینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے عمر خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کسی لشکر نے حملے کا ارادہ کیا؟ کہ نہیں بتا تو صحیح کیا وجہ بنی. فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے پوچھو اس نے میرے بچے کو بیت المال سے 54 کیوں دی؟ ابو موسیٰ اشعری کیا ہوا، دے دی تو کوئی بات نہیں. پھر عمر نے حضور علیہ السلام کے روزے کی طرف منہ کیا. کہنے لگے ابو موسیٰ اشعری مجھے ان کے سامنے کیوں کھڑے ہونے سے شرمندہ کرتا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری مسلمانوں کا مال ہے، تجھے مسلمانوں کا مال دینے کے لیے پورے مدینے میں کیا میرا ہی بچہ نظر آیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر رحمت والے نبی نے پوچھ لیا کہ عمر لوگوں کی 54 تیرے خاندان میں آئی، بتا 22 لاکھ مربع میل کی خلافت کا عمر قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ پوچھا کبھی بچوں سے موبائل کے اندر بیلنس کہاں سے آیا، یہ پیکج کہاں سے آیا؟ اپنی دھی رانی سے پوچھا کہ رات کو 12 بجے ہی موبائل پر کون سا حساب پڑ رہی ہے؟
وجہ اس کی یہ ہمارے اندر صلاحیت ختم ہو گئی، ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، مشتبہ مال گھر کے اندر آ رہا ہے، ہم نے اپنے بچوں کا پرزوری ختم کر دیا، اس مشتبہ مال نے اللہ کی قسم باپ اور ماں بننے کی صلاحیت ہی ہمارے سے چھین لی ہے۔ پورا احمد پور شریعہ کا بازار بھرا پڑا ہے، وہ لوگوں مردوں سے زیادہ تمہیں اور پہ جا کے کھڑی، ناراض نہ ہونا، بچے بیٹھے چپ چپیتی سی بات کروں گا۔ اب سرخ آگے سودا دینے والا بھی آپی جی بہن کرنے والا کون ہے؟ جس نے 200 روپے کی بالوں کی کٹنگ کرائی، جس نے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بڑے کیے ہوئے ہیں، جس نے چھلے پہن رکھے ہیں، اس پہ لو یو اور دل کے نشان بنائے ہوئے، وہ تیری بیٹی کو بہن کہے گا، وہ تو سب سے پہلے پیروں سے لے کے سر تک دیکھے گا، اللہ اکبر، پھر پوچھے گا آپی سائز کیا ہے، وہ تیری غیرت کا جنازہ بازار میں نکال لے گا، تو چودھری بنا پھر رہا ہے۔ بیوی بازار میں سبزیاں، اس لیے بیوی اللہ نے دی تھی کہ بازار کے اندر سبزیاں لیتی پھرے، اس لیے اللہ نے بیوی دی تھی۔ انگریزوں کے اترے ہوئے کپڑے، جن کپڑوں میں اللہ اکبر پتہ نہیں انہوں نے کتنے زنا کیے ہوں گے، کتنی شرابیں پی ہوں گی، وہ انگریزوں کا کپڑا سستا تو مل گیا، لیکن اگر تیرے میرے اوپر آ گیا، خدا کی قسم اس نے جمعے کی نماز سے بھی مجھے دور کر دیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ، امام شافعی بیدار ہوئے، اپنے خادم کو کہا جا احمد بن حنبل سے کہہ دے سرکار کا میرے پر سلام آیا، تجھے بھی سلام کہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ تیرے پر آزمائش لائے گا، ثابت قدم رہنا۔ امام شافعی سوچے میں پڑ گئے کہ اللہ کون سی آزمائش لے کے آئے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس خادم پیغام لے کے گیا اور جا کے کہا کہ آپ کو روزے سے حضور کا سلام آیا۔ کس کے پاس آیا؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اتنا خوش ہوئے، اپنے تن کا کرتا اتار کے خادم کو دے دیا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں چاہتا تو تجھے جان دے دیتا، لیکن یہ کرتا میرا لے جا۔ جب یہ خادم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے لگا جی سلام کا جب سلام دے آیا، حضرت امام شافعی رحمت اللہ نے ہاتھ میں دیکھا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کرتا کس کا؟ کہ احمد بن حنبل کا۔ کیوں دیا؟ کہ انہوں نے محبت میں اتار کے دے دیا کہ اتنا بڑا میرے لیے پیغام آیا ہے، میرے پاس ہدیے کے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ سنو، امام شافعی اپنی جگہ سے اٹھے، خادم سے کہنے لگے یہ کرتا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ کیا کرو گے؟ پہنو گے؟ کہ نہیں دے تو صحیح۔ خادم تھا، شاگرد تھا، کرتا دے دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کرتا گیلا تھا۔ شاگرد کہنے لگا حضرت جی دھونے کو کس نے کہا تھا؟ جیسا تھا مل جاتا۔ فرمایا اللہ کے بندے میں نے دھویا کوئی نہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میرے تسلے میں پانی ڈال کے کرتا ڈال دیا، آستینوں دامن کارل کو میں نے رگڑا، جتنا پسینہ تھا جتنی میل تھی میرے سارے پانی میں ملا دی، پھر کرتا نچوڑ کے میں نے تار پہ ڈال دیا، پھر میں اللہ اکبر احمد بن حنبل کے پسینے والا پانی سارے کا سارا پی گیا۔ خادم کہنے لگا حضرت جی اس میں کیا وجہ تھی؟ فرمایا سوچ تو صحیح، جس اللہ کے بندے کو حضور کا روزے سے سلام آیا، یہ کرتے پہن کے وہ اللہ کا بندہ سجدوں میں خدا کے آگے کتنا روتا ہوگا۔ کہاں چلے گئے ایسی صحبت والے لوگ؟ اب تو سگریٹوں کے عادی بنا رہے ہیں، چرسوں کے عادی۔ کیا کروں میرے عزیزو، یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں۔ آپ اور میں نے گھر میں وقت دینا چھوڑ دیا، ہماری بچے آوارہ ہونے لگ گئے، آوارہ۔ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، گلی کے کتوں کی تو حفاظت کرتے ہو، کتے کو پٹا ڈال کے ہاتھ میں لے کے پھرتے ہو، اور جس نسل نے تمہیں جنت کے اندر پہنچانا ہے اس نسل کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے بچوں کو وقت دو۔ اور دوسری بات میرے عزیزو، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ بازار کے اندر تم سماجی کام کرتے ہو، بازار کے اندر میرے عزیزو تم بڑے بڑے اخلاقی دعوے کرتے ہو، حاجی صاحب بڑے ہنس مکھ انسان ہیں، یہ پرچہ گھر میں جا کے لے، بیوی سے پوچھ ابا گھر کے اندر، شوہر گھر کے اندر آتا ہے تو کیسا مزاج ہے؟ وہاں مکے کا والی، مدینے کا والی، ساری امت کا والی کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سارا دن مکے کی گلیوں میں مار کھاتے، خدیجہ کھانا پکا کے بیٹھی ہوتی، اور آپ جب گھر میں داخل ہونے لگتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ابو بکر میرے کہیں خون تو نہیں لگا ہوا، کہیں سے ماंس تو نہیں چھلا ہوا، صاف کر دے۔ خدیجہ بڈڑی ہے، بڑی پیار کرتی ہے، میرے چہرے کی پریشانی میری خدیجہ سے برداشت نہ ہوگی۔ جب گھر تشریف لاتے ہنستے ہوئے مسکراتے آتے، خدیجہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی کملی والے ماں باپ قربان ہے، مجھے پتہ ہے تو دکھوں میں روتا ہوا آیا، لیکن گھر والوں کا دل بہلانے کے لیے محمد تو ہنستا ہوا آیا ہے۔ 20 کنیزیں تھی سیدہ خدیجہ کی، 20 ملازمہ تھی سیدہ خدیجہ کی، کپڑے دھونے والی علیحدہ، برتن دھونے والی علیحدہ، جھاڑو دینے والی علیحدہ، لیکن جب سرکار مدینہ کے کپڑوں کی باری آتی اماں کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، حضور کی باری آتی تو اماں کسی کو کپڑوں کو ہاتھ لگانے نہ دیتی، اماں رحمت والے نبی کی روٹی خود پکاتی، آٹا خود گوندتی۔ ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رحمت دو عالم کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، خادمہ آگے بڑھی اور کہنے لگی اماں آج مجھے سعادت مجھے دے دے۔ فرمایا میری نوکری کر، کملی والے کی نوکری میں کروں گی۔ ایک ہاتھ میں سالن ہے، دوسری میں روٹی ہے، لے کے جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم سیدہ خدیجہ کے آنے کے انداز کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، کھلکھلانے لگ گئے۔ اماں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا، ڈیل ڈول کو دیکھا، کیا ہے کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے یوں کر کے اشارہ کیا، فرمایا خدیجہ میں نہیں ہنس رہا، پیچھے جبرائیل مجھے کھڑا ہنسا رہا ہے۔ رحمت والے نبی جبرائیل کا آج میرے ویڑے میں کیا کام؟ فرمایا خدیجہ جب تو میرے لیے سالن روٹی تیار کر رہی تھی اللہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا، جب محمد کی نوکری کے لیے روٹی ہاتھ میں لے کے آئی اللہ اتنا خوش ہوا کہ تیرے پر جبریل خدا کا سلام لے کے آ گیا۔ مولانا جلیل صاحب جب سے ہمارے ہاں یہ ماڈرن ناشتہ آیا اللہ کی قسم ہمارے بچوں کی تربیت ہی ختم ہو گئی۔ ڈبل روٹی لے کے آ جانا، انڈے لے کے آ جانا، پاپوں کی تھیلی لے کے آ جانا، اماں نے رات کو ہی کھانا تیار کر دیا، لنچ باکس تیار کر دیا، انڈا وہاں پڑا ہے 1 منٹ کا اوون لگا کے بوائل کر لینا، ڈبل روٹی وہاں پڑی ہے اوون میں گرم کر لینا۔ میری ماں میری بچی میری بہن سن رہا پردے کے اندر، تو نے اپنے بچے کو یونیفارم تو استری کر کے دے دیا، انڈا بھی دے دیا، روٹی دے دی، لیکن دعائیں کون دے گا؟ دعائیں کون دے گا؟ صبح صبح نور پیر کے ویلے مصلی پہ بیٹھ کے بچے کو رضائی میں دے کے ہاتھ اٹھا کے کون روئے گا؟ اللہ اکبر۔ اسکول کے اندر پرچہ ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پرچہ دے رہے تھے، اللہ اکبر۔ مس صاحبہ نے کاغذ قلم ہاتھ میں دے دیا اور کہنے لگی بیٹو ایسی چیز بناؤ اپنے ذہن سے کہ جس سے انسانی زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ پہلا پرچہ مس نے لیا، دیکھا موٹر سائیکل بنا ہوا تھا، مس نے کہا بیٹی یہ ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل تو نے کیوں بنایا؟ کہنے لگی کل بھیا اللہ اکبر 3 دن سے ناراض تھا، رات کو امی ابو بھیا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اچھا تجھے کل نیا موٹر سائیکل لا کے دیں گے، روٹی کھا لے سلا کر لے، موٹر سائیکل آئے گا۔ باپ روتا ہوا ماتھے پر یوں کپڑا مارتا اٹھا، وہ کہہ رہا تھا اچھا کل موٹر سائیکل آئے گا تو گھر میں سکون آئے گا۔ ایک بچی نے فریج بنا دیا، بیٹی کیوں؟ کہ اماں روزانہ کہتی ہے کب گھر میں سکون آئے گا؟ جب گھر کی برف سے ٹھنڈا پانی پیئیں گے، ہمارے گھر میں فریج آئے گا۔ لوگوں کے گھر سے برف مانگتے مانگتے تھک گئے، جو گھر کے اندر سنا اس بچی نے بنا دیا۔ ہر ایک کا پیپر چیک ہوتا رہا، کسی نے الماری، کسی نے بیڈ، کسی نے پنکھا بنایا۔ کونے میں ایک بچی بیٹھی تھی، اسے اٹھایا، بیٹی کا پرچہ دیکھا، مس نے اپنا دوپٹہ سر پہ رکھا، ہجوؤں کے ساتھ ہوکے بھر بھر کے رونے لگ گئی۔ کبھی کاغذ کو یوں دیکھے، کبھی بچی کی عمر دیکھے، کبھی اس کی ننھی انگلیاں دیکھے، کہا بیٹی یہ تو نے کیا بنایا؟ پتہ ہے اس بچی نے قلم سے اللہ اکبر ریحل کا نقشہ بنایا اور قرآن پاک کا نقشہ بنایا۔ مس رونے لگ گئی، کہنے لگی بیٹی یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی مس جی اماں جب رات کو مجھے سلاتی ہے تو یہی پڑھ کے مجھے سناتی ہے، جب صبح صبح میری ماں مجھے بستر سے اٹھاتی ہے تو لکڑی کی ریحل پہ یہ کتاب رکھی ہوتی ہے اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر پھیر کے سورہ یاسین سناتی ہے۔ ایک دن میں نے آنکھیں ملتے ملتے اپنی اماں سے پوچھ لیا کہ میری امی جی یہ کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے یہاں سے چوما، مجھے اپنے سینے سے لگا کے کہا بیٹی اس کے پڑھنے سے گھروں کے اندر سکون آیا کرتا ہے۔ تو جو چیز میرے گھر کے اندر تھی میں نے پڑھ کے سنا دی۔ میرے چاند میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں جن کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی آیا کرتے تھے، میں کہاں سے لاؤں ایسی مائیں جن کی گود میں رابعہ بصری آ کے جھولا جھولا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب تو سب کچھ
اپنے موبائلوں کی نظر کر دیا، اور بچہ پیدا ہوتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں، دودھ پیتا موبائلوں کے اندر دکھا رہے ہیں، مجھے بتا تیرے گھر کی غیرت کہاں چلی گئی؟ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں باہر کا رونا کیا رہوں؟ مجھے تو اس دادے پر حیرت ہوتی ہے جو اپنے پوتے سے ٹچ موبائل چلانا سیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، شام کا وقت ہوتا تھا، دادا 5 پیسے جیب میں رکھ کر چھوٹی چھوٹی مچھلی جیب میں رکھ کے بیٹھتا تھا۔ تیرے میرے جیسے سارے دادا نانا کے ارد گرد آتے تھے اور کہتے تھے دادا مکہ وکھا، دادا مدینہ وکھا۔ وہ پیلے سے رنگ کی تسبیح کا محراب یوں کرتا تھا، ادھر مکہ ادھر مدینہ نظر آتا تھا۔ کہاں چلی گئی وہ تسبیحاں؟ کہاں چلے گئے وہ موٹے موٹے حرفوں کے قرآن؟ کہاں چلی گئی وہ چٹائیوں کے مصلے؟ پتہ نہیں کون ہماری دولت چرا کے لے گیا ہے۔ اب بھی کہہ رہے ہیں ساتھی اللہ تیرا کی کیتا ہے؟ بتا بتا تو نے خدا کا کیا کیا نہیں کیا؟ ہر کمرے میں LED ہے، ہر کمرے میں CD ہے، ہر کمرے میں TV ہے۔ میرے چاند کیا نہیں چاہتے کہ ایمان کی حالت میں مرے؟ تو اللہ کے واسطے اس کمرے میں سویا کرو جس کمرے میں اسکرین نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، اس کمرے میں سویا کرو میرے عزیزو جہاں ٹی وی جیسی نحوست نہ ہو۔ کیا کہہ گئے گا فرشتہ ملک الموت؟ کیا دیکھے گا کہ سامنے ٹی وی لگا، ادھر ریموٹ پڑا ہوا اور ادھر موبائل ٹچ جس میں دنیا کی فحاشی بھری ہوئی؟ اللہ کی قسم فرشتہ ایمان کی حالت میں نہیں لے کے جائے گا۔ فرشتہ تو بلکہ ایسے گھروں کے اندر رحمت خدا کی نہیں لے کے آئے گا۔ اپنے گھروں کے اندر مصلے کو عام رکھو، قرآن کو عام رکھو، تاکہ تیرا چھوٹا بچہ بار بار دیکھتا جائے اور پوچھے ابا یہ کب کتاب کیا ہے، یہ کپڑا کیا ہے؟ آج میرے عزیزوں پوچھے گا، کل اس کا کھڑے ہونے کو مصلے کے اوپر دل کرے گا۔ وگرنہ میرے عزیزوں جیسی ہماری گھر کی حالت ہے، اللہ اکبر، فحاشی آ رہی ہے، بغیر ایمان کے گھروں سے جنازے جا رہے ہیں۔ ہاں توبہ کرے، بس اللہ سے معافی مانگے۔ وقت خراب نہیں ہو گیا، ہمارے اعمال خراب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اللہ میرے عزیزوں کہنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک نے واقعہ سنا ہوگا جو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے میرا اللہ اکبر میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ نے جب چندہ مانگا، کوئی آدھا گھر کا سامان لایا، کوئی سارا لایا، کوئی کچھ لایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے، سیدہ عائشہ کہتی پتہ میرے ابے نے کیا کیا؟ سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا لی، اپنے تن کا کرتا اتار دیا، اللہ اکبر، اپنے پاؤں کا جوتا اتار دیا، گھر کا سارا سامان لے گٹھڑی باندھی سر پر رکھی۔ میرا باپ یوں کر کے گھر سے چلا، میرے باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، چولہے کے اوپر جو توا تھا میرے باپ نے وہ بھی اٹھا لیا۔ مدینے کی گلی میں سر پہ گٹھڑی، ہاتھ میں توا لے کے جا رہے، سرکار کی توے کے اوپر نظر پڑی، اللہ اکبر۔ آپ نے ابو بکر یہ کیا لے کے آیا؟ فرمایا گھر کا چمٹا توا بھی محمد ساتھ لے کے آ گیا۔ کیا پتا مجاہدین کو روٹی پکانے کی ضرورت پڑے، ابو بکر کے گھر کا توا کہاں آ جائے؟ اما فرماتی ہے کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، ایک دن کہہ دیا میرا میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت زندہ باد، گلی گلی نگر نگر ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر صحابہ زندہ باد، جناب حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ کچھ دن گزرے، 4 دن 5 دن، اللہ جانے کتنے دن گزرے۔ آٹے کو گھول کر پانی کے اندر، کچھ کے اندر کھجورے کوٹ کے میرے عزیزوں پکا کے حریرہ آگے کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، بیوی نے سب سے پہلے سویٹ ڈش آگے کر دی، میٹھا کہ کھائے گا دل بہلائے گا۔ میٹھے کو دیکھا، بیوی کے چہرے کو دیکھا، میٹھے کو دیکھا، بتا یہ کہاں سے آیا؟ کسی سے ادھار لیا کہ نہیں؟ کہیں سے آٹا مانگا نہیں؟ کہاں سے آیا؟ کہاں سے لاؤں میں ایسی عورت جو آج اپنے مرد سے کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی کبھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا، تیرے ساتھ سے تو بہتر تھا میرا باپ میرا گلا گھونٹ کے مار دیتا۔ میری بچی، مجھے انڈیا سے ایک بچی کا فون آیا،
داڑے مار مار کے صبح گجرات سے رو رہی تھی. کہنے لگی عبد الحنان جہاں آپ تقریر کرنے جاتے ہو وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہوتی ہیں. پھر وہ روئی اور کہنے لگی جا میری بہنوں کو پیغام دے دینا اپنے شوہر کے سہاگ کی سلامتی کی دعا کیا کرو. اللہ اکبر. میں نے کملی والے کے روزے کی چوکٹ کے دروازے پہ چوکٹ پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا سرکار بتائیے مرد کا عورت پہ کیا حق ہے؟ فرمایا عورت نماز پڑھے, نماز پڑھ کے دعاؤں میں اپنے مرد کو یاد نہ کرے, اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا ہے. میں نے کہا رحمت والے نبی عورت کا کیا حق ہے؟ آپ یہاں بھی بتلا سکتے تھے, انگلی پر بھی بتلا سکتے تھے, پیر میں بھی, پیچھے بھی بتلا سکتے تھے. نہیں, فرمایا مرد کی ناک کی نتھ کے اندر دانا نکل جائے, پھوڑا بن جائے, پھر پیپ بن کر رسنا شروع ہو جائے, عورت کو نظر آئے وہ اپنی زبان نکال کر اس ناک کے دانے کی پیپ کو چاٹنے لگے, تب بھی اپنے مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. جو حقوق کے لیے اسلام آباد دوڑی, میری مرضی میرا جسم, چوتھا سال ہے, تیرے کڑوے بول نے مدینے کے دروازے ہی بند کروا دیے, تیرے کڑوے بول نے ہمارے سے بیت اللہ کا طواف ہی چھین لیا, تیرے کڑوے بول نے قرآن کی تلاوتی ہمارے سے کیا ضرورت تھی تجھے کہنے کی؟ تیرے میں تو اللہ نے عائشہ خدیجہ کو پیدا کیا تھا, اللہ تیرے میں تو اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا تھا, تجھے کیا ضرورت تھی؟ حضرت علی دروازے کے باہر کھڑے, رحمت والے نبی گزرے, علی کی آنکھوں میں آنسو. کیا ہوا؟ کہ فاطمہ مصلی پر قرآن پڑھتی پڑھتی گر گئی. اللہ, رحمت والے اندر تشریف لے گئے, سیدہ فاطمہ کی ناک کے نتھ پہ ہاتھ رکھا, سانسیں آ رہی تھی, بچی کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا, پاک پیغمبر بیٹی کے ساتھ رونے لگ گئے. کیا بات ہے؟ کبو 4 دل کے فاقے نے مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیا, گر گئی. ابھی آپس کے اندر باتیں چل رہی تھی, پردے کے پیچھے سے بلال گزرتے نظر آئے. فرمایا فاطمہ ہمت کر, بلال اذان دینے لگا ہے, مجھے مسجد کے مصلی پہ جانے دے اور تو اس مصلی پہ کھڑی ہو. فاطمہ کیا سمجھتی ہے, میں تیرے پہ رضائی ڈال کے چلا جاؤں گا اور کہوں گا چھوڑ دے نماز, میں قبر میں آ کے تجھے بخشواؤں گا. اے میری فاطمہ سن لے, بھوکی ہے, بیمار ہے, ٹانگوں میں جان کوئی نہیں, نماز پڑھنی پڑے گی. اے فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہو کے خدا کا حکم پورا کر. اگر آل رسول نماز کا سجدہ چھوڑ دے, قیامت کے دن میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نماز پڑھوا. یہ عورت میرے عزیزوں, میری مرضی میرے جسم کے نعرے. سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے بتا کہاں سے آیا؟ سننا اور تھوڑی دیر جا کے سوچنا میری بہنوں میرے بزرگوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ نے کہا تھا میں نے حلوہ کھانا ہے, میٹھا کھانا ہے, پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ ابو بکر گھر کے اندر 2 ہی پیڑے آٹے کے, ایک تیرا ایک میرا, برابر کے پیڑے. اللہ کی قسم اس دن سے میں نے اپنے آٹے کا پیڑا چھوٹا کرنا شروع کر دیا اور آٹے کے پیڑے میں سے چٹکی چٹکی آٹا میں نے بچانا شروع کر دیا. ابو بکر میں اتنا سا پیڑا پتلی چپاتی کھاتی, مجھے بھوک ساری رات ستاتی, لیکن میں اٹھ کے تیرا چہرہ دیکھتی, کس دن میرا گھر والا میٹھا کھائے گا. آج اتنا آٹا جمع ہوا, میں نے تیرے لیے میٹھا بنا دیا. واہ ابو بکر, اللہ اکبر. پلیٹ اٹھائی, بیت المال کی طرف چل دیے اور جا کے کہا مدینے والوں یہ ابو بکر کے گھر کے آٹے کا بچا ہوا حلوہ بنا ہوا ہے کوئی یتیم آ کے حلوہ لے جائے, ہے کوئی بیوہ آ کے حلوہ لے جائے. رب کعبہ کی قسم کہنے لگے آج کے بعد میرے آٹے میں سے اتنا آٹا کم کر دو. ابو بکر کا اتنے آٹے میں ہی گزارا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا میری طرف. اللہ غنی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی کس وقت؟ جب ابو بکر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی رضی اللہ عنہ. اما نے بغل بھاری کر رکھی ہے. سیدہ صدیق اکبر ہے, سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کیا ابا جان کو. ابو کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے میں نے پتہ ہے کیوں بلایا, کس لیے؟ 2 سال 3 مہینے امت کی نوکری کی ہے. 2 سال 3 مہینے نوکری کی کا جی. 2 سال 3 مہینے تک جو میں نے تنخواہیں لی تھی, عائشہ ادھر تجھے گواہ, ادھر انہیں گواہ بنا رہا ہوں. وہ احزاب کے موقع پر, وہ احزاب کی جگہ پر جو میری زمین تھی وہ میں نے ساری بیچ دی.
جتنے پیسے ملے میں نے 2.5 سال کی اپنی تنخواہ ان پیسوں کے اندر جمع کرا دی ہے. عائشہ گواہ رہنا میں اپنی تنخواہ میں سے 1 پیسہ نہیں لے کے جا رہا. اللہ اکبر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیڑے پڑ جائیں اس منہ کے اندر، اس زبان کے اندر جو ابو بکر کو بھونکتی ہے کہ فاطمہ کا باغ کھا گئے. نعرہ تکبیر، آج تک ختم نبوت، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، خلیفہ بلا فصل ابو بکر، واہ ابو بکر واہ، واہ ابو بکر واہ، نعرہ تکبیر. اما عائشہ کی بغل بھاری دیکھی، بولا نہیں جا رہا تھا، انگلی کا اشارہ کیا. کیا ہے؟ ماں نے یوں کر کے چادر نکالی. کیا ہے؟ اللہ اکبر. اماں نے کھولی. ابا مجھے پتہ لگا زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے، کفن لے کے آئی ہوں. صدیق اکبر نے کفن کھولا. کہ بیٹی یہ نہیں ہے کہاں؟ اللہ اکبر. کہ بیٹی یہ مجھے دے گی کہاں؟ کہ مجھے بیٹی پرانا ہی کپڑا دے دے. کہ نہیں ابو جی. اچھا میری بیٹی، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جلدی کر جلدی کر. کیا کروں؟ میری بیٹی مجھے کفن پرانا دینا. نہیں ابو میں نیا دوں گی. بچی جلدی کر، میری آنکھیں کھلی ہیں. کوئی مدینے کی گلی میں تجھے یتیم نظر آئے، کیا کروں؟ اسے دے دے جا کے کرتا بنوا لے. نہیں جا میری اجا عائشہ، مدینے کی گلی میں کوئی بیوہ تلاش کر. کیا کروں؟ جا کے اسے دے اس کا دوپٹہ بنا لے. پھر سیدنا صدیق اکبر آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے. آنکھ کی ایڑیوں سے صدیق کی آنسو نکلنے لگے. اماں کہنے لگی کیا ہوا؟ موت کی تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا عائشہ یتیم کو دیا، بیوہ کو چادر دیا. میں جاتے ہوئے امت کو بتلانا چاہتا ہوں اللہ کفن کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا اب تو لے آئی، پہن لو. بیٹی تھی، بیٹی کی بات کو کیسے ٹھکراتے. کا بیٹی ٹھیک ہے پہن لوں گا، لیکن مجھے ایک بات تو بتلا. بس آخری بات کر رہا ہوں، نماز اللہ پڑھنے کی سب کو توفیق دے، سب پڑھ کے جانا. کہ بیٹی مجھے ایک بات تو بتلا. ابو کیا بات ہے؟ کہ جب سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے عائشہ تو کہاں تھی؟ سننا اور صدیق پر بھونکنے والوں بدبختو. اللہ اکبر. سرکار دنیا سے جا رہے تھے، کہاں تھی؟ اماں نے اندازہ لکھو. کہنے لگی سینہ میرا تھا، ان کا سر تھا، گود میری تھی، ان کا دھڑ تھا، ہاتھ میرے تھے، سینہ ان کا تھا، میں نے یوں باہوں میں لے رکھا تھا. اللہ اکبر. عائشہ جب انہوں نے آنکھیں بند کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے اس وقت کیا کیا کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنی گود سے ان کے سر کو چرپائی پہ رکھا. پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی دروازے پہ گئی اور میں ہلکا سا پردہ ہٹایا. میں نے کہا بلال، کہ جی آمنہ کے لال. میں نے کہا ممبر پر جا، ممبر پر اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت یتیم ہو گئی. کہا تھا نا. عائشہ جب اس طرح لیٹے ہوئے تھے پھر کیا ہوا کہ 2 ماں یہ دوڑی آئی، ایک حضرت حفصہ، ایک ام سلمہ. حضرت ام سلمہ نے یوں کر کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، محبوب کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی محبوب ذرا آنکھ کھول کے تو بتاؤ تیرے بعد ہمارا کیا بنے گا. حضرت حفصہ نے ہاتھ کی کلائی پکڑ کے پیچھے کیا کہ اللہ کا امر ہے. اما حفصہ کہتی ہے میں نے یوں ہاتھ اٹھایا، اللہ اکبر. ام سلمہ کی انگلیوں کو ہتھیلی سے خوشبو کے حلے میری ناک میں پہنچنے لگے. میں یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے سونگا، جو جسم سے خوشبو آ رہی تھی وہ ہاتھ کی ہتھیلی میں سے. میں ام سلمہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا اماں بتا یہ ہاتھ میں خوشبو کب تک آتی رہی؟ کہنے لگی رب اکبر کی قسم ہے غسل ہونے کے بعد کفن پہن کے قبر میں جا رہی تھی تب بھی ساتھ سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی. اما ام سلمہ پیچھے ہٹی، حضرت حفصہ آگے آئی. رحمت والے نبی کے رخ انور سے کپڑا ہٹا کے چادر کو مروڑیاں دیتی 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 ناف تک آ گئی. اللہ اکبر. پھر گرے بال پر یوں کر کے گننا شروع کیا. اما ام سلمہ کہنے لگی حفصہ یہ کوئی تبرک اکٹھے کرنے کا وقت ہے، امت یتیم ہو گئی تو چادریں اکٹھی کرتی پھر رہی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ اکبر اے ام سلمہ تجھے کس نے کہا میں کفن میں چادر تبرک کے طور پہ لے رہی ہوں؟
میں تو ان لوگوں کو جو کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے علاوہ زندگی ادھوری ہے، ان لوگوں کو بتلانا چاہتی ہوں سارے نبیوں کا سردار جو کفن پہن کے گیا اس چادر پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے چاند میرے دوستوں بزرگوں، خدا کی قسم، حضرت حابیل علیہ السلام، سیدہ زینب، سلیمان فارسی، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت امیر معاویہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، الحجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن عقیل، عروہ بن عانی، اسی طریقے سے حضرت عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، پیران پیر عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر، رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد، اسی طریقے سے میں اسماء بنت عمیس، عبداللہ بن جعفر کی اولاد، التمام کی قبر پر حاضری کا موقع ملا، ہر ایک کی قبر سے یہی آواز آئی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر کپڑا دکان مال نہیں چلا کرتا، بلکہ آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، آمنہ کے لال کی مبارک زندگی چلا کرتی ہے۔ اے لوگو، اللہ اکبر، میں اپنی ماں بیٹیوں سے آخری بات کر کے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے لگا سیدہ زینب کی قبر پر جس نے حضرت حسین کو نیزے کی اینی پہ قرآن پڑھتے دیکھا، اللہ اکبر، جس نے علی اصغر کو حلق میں تیر کھاتے دیکھا، جس نے علی اکبر کو تڑپتے دیکھا، سیدہ زینب کی قبر سے مٹنے لگے، ایسا محسوس ہوا جیسے کرتے کا کونا کھینچا ہو، اور کہا عبد الحنان جا بستی ارایا مت پر شرقیہ شریف، جہاں بیان کرنے جائے گا وہاں کی ماں بہنوں سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے کنبے قربان کر دیے، بتاؤ وہ پردہ تم نے بازاروں میں کتنے پیسوں میں بیچ دیا ہے۔ قیامت کے دن ذرا سوچ سمجھ کے ہمارے پاس آنا۔ مسلمانوں کا مردوں کا شعار داڑھی ٹوپی پگڑی ہے، اور عورتوں کا شعار میرے عزیزو برقع اور حیا اور غیرت ایمانی ہے۔ آج نیت کر کے اٹھو، اللہ کی قسم، یوم صدیق منانے کا تب فائدہ ہوگا جب ہم کردار اور صورت سیرت سے صدیقی نظر آئیں گے، فاروقی، عثمانی، علی، معاویہ والے نظر آئیں گے، محمدی نظر آئیں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کعبہ کی قسم ان کی قبروں پر میں وعدہ کر کے آیا کہ زندگی اسلام کے مطابق انشاءاللہ گزاریں گے اور اسی کی دعوت دیں گے۔ آپ بھی یہ فکر لے کے اٹھو کہ جو زندگی میری گزر گئی ایسی اللہ مجھے معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی اللہ مجھے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی کے طریقوں کے مطابق عطا فرما دے۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی؟ 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہو میرے عزیزو؟ اللہ کے راستے میں مال جان لگاؤ گے بھائی، مدارس اور مساجد کو آباد کرو گے،